حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو۔ حتیٰ کہ میرے کریم محمد نے فرمایا، جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، اگر نہیں پڑھتے تو ان کے بستر ہی الگ کر دو، ان کو اپنے ساتھ ہی نہ لٹاؤ، ان کے بستر الگ رکھا کرو۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے؟ آج ہم اس نبی کا کلمات تو پڑھتے ہیں لیکن اس نبی کی سیرت کیوں نہیں اپناتے؟ آج ہم اپنے بچوں کو ساتھ تو لٹا لیتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار تو کر لیتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو ہر چیز تو لے کے دے دیتے ہیں، ہم آج اپنے بچوں کا ہر دکھ سکھ تو سن لیتے ہیں، اپنے بچوں کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ میاں، کیا کبھی انہیں نماز کے لیے بھی کہا ہے کہ بیٹا اب تو 7 برس کا ہو گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا ہے، اب تم نماز پڑھا کرو، کیونکہ تم پر نماز فرض ہو چکی ہے؟ کیونکہ میرے کریم محمد فرماتے ہیں، جو بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے نا، اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر 10 برس کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو پھر میاں اس پہ لاٹھی کا استعمال کر، چھڑی سے اس کو پیٹ کے نماز پڑھا۔ جب وہ 7 سال تک 7 سال کی عمر کو ہو جائے، 7 سال ہو جائے اس کی عمر، تو اسے پیار سے پڑھا۔ 3 سال تک اس کے ساتھ لاڈ لڈا کر اسے کہے، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ نماز پڑھ، چل وضو کر، مسجد میں چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر میں بچے ہیں، انہیں کہ بچیوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، بچیوں اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھا کے نماز پڑھو۔ اور گھر میں مائیں بھی بچیوں کو کہے، بچیوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو، نماز ادا کر لو۔ اور بچوں جو بیٹے ہیں انہیں باپ کو چاہیے کہ ان کی انگلی پکڑے اور مسجد میں لے کے جائے، 3 سال تک نرمی اختیار کرتا رہے، پیار سے کہتا رہے، لاڈ لڈا کر کہتا رہے، ان کو سینے سے لگا کر کہتا رہے کہ بیٹا تم پہ نماز فرض ہو گئی ہے۔ چل میرے محمد کی شریعت کہتی ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، بیٹا اب تجھ پہ نماز فرض ہو گئی ہے، لہذا وضو کر، ادھر سے اذان ہو گئی ہے، چل اب ہم نماز کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ 3 سال تک لاڈ لڈا کر کہتا رہے، 3 سال تک پیار کر کے کہتا رہے۔ جب 10 برس کا ہو جائے پھر میاں اب پیار نہیں چلے گا، اب لاٹھی چلے گی، ڈنڈا چلے گا، اب اسے تم مار کے بھی نماز پڑھا۔ اسے کہا بیٹا چل اب تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تو 10 سال کا ہو گیا ہے، 10 برس کا ہو گیا ہے، اب تجھ پہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ نماز 7 سال کا تھا اس وقت تجھ پہ فرض ہو گئی تھی، تجھے میں پیار سے کہتا رہا، لاڈ لڈا کر کہتا رہا، تجھ سے محبت کر کے کہتا رہا، بیٹا اب میں تجھے مار کر کہوں گا، پیٹ کر کہوں گا، اب میں تجھے اس معاملے میں ذرا برابر بھی رائٹ نہیں کروں گا۔ چل بیٹا نماز کے لیے مسجد میں تو چل، اگر نہیں نہ مانتا تو پھر میاں اس کے ساتھ نرمی نہ کر، پیار نہ کر، پھر اسے کہنا بیٹا نہ اب میں تیرے ساتھ پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے
جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں پھر انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، حتیٰ کہ ان کے بستر بھی الگ کر دو، ان کو اپنے ساتھ نہ لٹاؤ، ان کے بستر اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، الگ کر دو۔ لیکن میں آپ سے ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہوں گا میاں، کیا تم اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جاتے ہو؟ کیا انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ یا گھر میں کہتے ہو بچیوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، میری بیٹیوں نماز پڑھو؟ کیا آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، چل میرا بیٹا، چل میرے لال، نماز پڑھ، وضو کر اور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے چلا جا؟ لیکن ہمارے معاشرے کی بدبختی سب سے بڑی یہ ہے، کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو یہ کبھی نہیں کہتا وہ بیٹا تجھ پہ نماز فرض ہو گئی، فرض ہو گئی ہے، وضو کر نماز پڑھ، نہیں کہتے۔ آج وہی والدین لاڈ لٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت تو کر رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں کہتے بیٹا نماز پڑھ، بیٹا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جا۔ وہ باپ کبھی بھی نہیں کہے گا بیٹا میری بیٹیوں تم پہ نماز فرض ہو گئی ہے، اب تم نماز پڑھا کرو۔ وہی والدین ان کو اتنے لالچ دیتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے۔ بیٹا اگر تو نے اس دفعہ پوزیشن لی تجھے میں موبائل لے کے دوں گا بیٹا، اگر تو نے اس دفعہ پوزیشن لی نا، اس مرتبے تو پہلے نمبر پہ آیا نا، میں تجھے موٹر سائیکل لے کے دوں گا، تجھے میں فلاں چیز لے کے دوں گا۔ نا صاحب، نا صاحب، اپنی اولاد کو نماز کے لیے بھی لالچ دے کر مسجد میں لے جایا کر، اپنے بچوں سے بھی لالچ کیا کر نماز کے لیے، اسے نماز کے وقت کہا کر بیٹا میں تجھے فلاں چیز لے کے دوں گا، تو بس نماز پڑھ لیا کر، تو نماز پڑھا کر بیٹا، تو نماز پڑھا کر، تیرا سکول کا کام اچھا ہو جائے گا۔ نا صحیح نا، تیری اولاد آج کس رخ پہ چل پڑی ہے، تیری بچیاں کس رخ پہ چل پڑی ہیں، جو تو نے اپنے بچوں کو نماز سے دور کر کر کے لالچ سکول کا دے دے کر کہا تھا بیٹا نماز پڑھا کر۔ کبھی یہ بھی کہا تھا کہ بچیوں نماز پڑھا کرو، نہیں کہا تھا، بس تو یہی لالچ دیتا رہا، اس نماز سے دور کرتا رہا، یہ لالچ دے کر کہتا رہا بیٹا تجھے میں موبائل لے کے دوں گا، اگر تو پوزیشن پہ آ گیا، اگر تو پہلی پوزیشن لے کر آیا، اگر تو نے اچھے نمبر لیے تجھے میں موبائل لے کے دوں گا۔ نا میاں نا، اگر تو اپنے بچوں سے یہ کہہ دیتا بیٹا نماز پڑھا کر، جب اذان ہو کام کو ترک کر دیا کر، سارے کاموں کو دفع کر دیا کر، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جائے کر، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جایا کر بیٹا۔ جب تو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریزی کرے گا، تو پھر دیکھ بیٹا تیری غائبانہ مدد ہوگی، بیٹا تیرے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، تیری مشکلیں آسان کر دے گا،
तेरी परेशानियों को दूर कर देगा बेटा। फिर मियाँ तुझे लालच नहीं देना पड़ेगा मियाँ, फिर तुझे ये लालच नहीं देने पड़ेंगे कि बेटा तू ज्यादा मेहनत कर, तुझे मैं बाइक लेके दूंगा, तुझे मैं मोबाइल लेके दूंगा बेटा, मैं तुझे घुमाने के लिए फुला शहर में लेके जाऊंगा। ना मियाँ ना, तू अपने बच्चों को ये कह देता, बच्चों मेरी बच्चियों मेरे बेटों मेरी बेटियों, तुम नमाज पढ़ोगे ना, जब तुम थोड़ी भी मेहनत करोगे मेरा अल्लाह तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत में भी बरकत डाल देगा, मेरा अल्लाह तुम्हारी गायबाना मदद करेगा। काश सही अगर तूने अपने बच्चों को ये कहा होता, बच्चों तुम मेहनत थोड़ी भी करोगे तो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर अल्लाह ताला से अपने काम के लिए मदद मांगो, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ी कर करके लंबे लंबे सजदे करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो बेटा, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए आसानियां हो जाएंगी, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। बेटा अल्लाह ताला से मांगा करो, ना साहिब ना मियाँ ना मेरे भाइयों, तुम अपनी औलादों को कभी ये नहीं कहते। आज हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बदबख्ती ये हुई, आज वही वालिदैन अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिलवा रहे, अगर दिलवा रहे हैं तो स्कूल की दिलवा रहे हैं, और जो स्कूल का उस्ताद है उसे कहा जाता है उस्ताद जी अगर हमारा बच्चा ना पढ़े तुम्हारे हवाले है, इसे जितना मर्जी मार पीट और इसे तालीम दिलवानी है, इसे मैंने डॉक्टर बनाना है, इसे मैंने इंजीनियर बनाना है। कभी साहिब ये भी कहा है जिसके पास तेरा बच्चा अरबी का पढ़ने जाता है, सिपारा पढ़ने के लिए जाता है, उसको कहा है जाकर कि उस्ताद जी इसको मार मार के सिपारा पढ़ाना है, इसका कुरान मुकम्मल करवाना है। नहीं कहा अगर उस्ताद मार भी ले तो शाम को उस्ताद जो है उसकी क्लास लगी होती है, कहा जाता है मौलवी मेरे बच्चे तेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं ना कि तेरे मार खाने के लिए आते हैं। आज बच्चे अकेडमी तो जा रहे हैं, अरबी की छुट्टी करके मियाँ मौलवी की छुट्टी हो जाए, पारे की छुट्टी होती है तो हो जाए, लेकिन स्कूल की छुट्टी ना हो। क्यों मियाँ? आज हमारे माशरे की सबसे बड़ी ये बदबख्ती है, अगर स्कूल का टाइम कम कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं, क्या होता है मियाँ अरबी से छुट्टी करवा दी जाती है, बच्चों से कहा जाता है बच्चों लिहाजा तुम्हारा स्कूल का टाइम कम कर दिया गया है, अब तुम अरबी नहीं जाओगे, वक्त मिला तो चले जाओगे, ना वक्त मिला तो ना जाओगे। मियाँ मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जो अपने स्कूल के बच्चों के लिए बच्चों से कह देते हैं बच्चे तू सो जा, उनको सुला देते हैं, पहले तो सारी रात उन्हें आधी रात तक बराबर पे बिठा के फिर नमाज के लिए नहीं कहते, फिर बराबर पे बिठा के मोबाइल दिखाते रहते हैं, माँ भी लेटी हुई है, बाप भी लेटा हुआ है,
کبھی بھی والدین نے نہیں کہا بیٹا اذان ہو رہی ہے چل نماز کے لیے، کیونکہ میاں والدین جب خود نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ جب والدین خود نماز کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، جب کبھی ماں نے گھر میں اذان ہوتے ہی مصلی ہی نماز کے لیے نہ بچھایا ہو تو میاں کہاں پہ بچیاں نماز کی پابند بنے گی؟ اگر اذان ہوتے ہی باپ نے کبھی مسجد کے لیے تیاری نہ کی ہو تو بیٹا کہاں سے تیاری کرے گا؟ وضو نہ کیا ہو کبھی باپ نے نماز پڑھنے کے لیے تو بیٹے نے کہاں پہ کیا ہوگا؟ آدھی رات تک بچوں کو LCD پہ بٹھائے رکھتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں۔ نہ صاحب، نہ میرے بھائیوں، نہ میرے بزرگوں، اپنی اولادوں کو دیکھو تو صحیح، وہ کس رخ پہ چل پڑی ہے، آج وہ کس معاشرے میں جا رہی ہے۔ اسکول کی تعلیم تو حاصل کر لیں گے لیکن مدینے والے محبوب کی تعلیم کو حاصل کرے گا؟ اس تعلیم کا کیا فائدہ جس نے آج تک بولنے کی تمیز ہی نہ سکھائی ہو، جس نے بڑوں کا ادب ہی نہ سکھایا ہو؟ میاں یہ ساری غلطی تمہاری ہے، کیونکہ تم نے مدینے والے محبوب کی تعلیم جو نہیں دلوائی نا۔ میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میاں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے آگے یہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارے دل کی تختیوں پہ تو چند الفاظ لکھنا چاہتا ہوں، جو میں 2-4 باتیں اپنے دامن میں ڈال کر لے کے آیا ہوں نا، میں تمہارے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میاں جب تم آدھی رات تک اپنے بچوں کو برابر پہ بٹھا کر انہیں موبائل ہی دکھاؤ گے، پھر جب انہیں صبح جلدی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی تو ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے والدین خود کے نہیں ہوتے ہیں، بیٹا سو جا سو جا، جب سکول کا وقت ہوگا نا میں تجھے اٹھا دوں گی، تجھے میں جگہ دوں گی کہ چل بیٹا، تو نے مدینے والے محبوب کی نماز پڑھ کر مدینے والے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہیں دی، تو نے اس مدینے والے محبوب کی کتاب تو نہیں پڑھی، چل بیٹا اٹھ دنیا کی تعلیم کے لیے، چل بیٹا اس سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ساری زندگی اپنی اولادوں کو دین سے دور رکھو گے، ساری زندگی ان کو نبی کا دین ہی نہ پڑھواؤ گے، کبھی ان کو قرآن کی تعلیم ہی نہ دلواؤ گے، کبھی ان کو نماز کا نہیں کہو گے، تو پھر میاں میری ایک بات یاد رکھ لینا، تمہارے بچے پھر تمہارے بھی فرما بردار کبھی بھی نہیں بنیں گے، تمہاری بھی کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ میاں انہیں کیا پتا والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، میاں انہیں کیا پتا استاد اکرام کے کیا حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں، حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میاں تو نے ساری زندگی ان کو نبی کے دین سے دور ہی رکھا، ساری زندگی تو نے انہیں قرآن سے دور ہی رکھا، نماز سے دور ہی رکھا، اور کبھی تو انہیں کہہ دیتا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر، کبھی تو کہہ دیتا بیٹا چل تیری عمر ہے قرآن پڑھنے کی، بیٹا قرآن کو کھول کر پڑھ لے، بیٹا
چل تیری عمر ہے قرآن پڑھنے کی، سکول کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھا کر۔ نہیں کہا میاں، کیونکہ انہیں ادب اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا جب تک انہیں نبی کی سیرت نہ پڑھائی جائے گی، انہیں نبی کی شریعت نہ پڑھائی جائے گی۔ آج کہا جاتا ہے میاں ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے اتر آئی ہے، آج ہماری اولاد ہمارے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، آج ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی۔ ہو ندانو، کہاں پہ تمہارا کہا مانے، کہاں پہ تمہاری بات مانے، کہاں پہ تمہارے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو جائے۔ ساری زندگی تو نے انہیں قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، ساری زندگی تو سکول کی تعلیم پڑھاتا رہا، ساری زندگی تو انہیں کالج میں بھجواتا رہا، ساری زندگی یونیورسٹیوں میں تو بیچتا رہا۔ وہ کبھی تو اپنے بچوں کو وضو کروا کے مسجد میں لے جاتا، کبھی تو اپنے بچوں کو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس بٹھاتا اور کہتا مولوی صاحب میرا بچہ سکول کی تو تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بچوں کو مدینے والے محبوب کا قرآن نہ پڑھاؤں، مدینے والے محبوب کی کتاب کی تعلیم نہ دلواؤں، میں اپنے بچوں کو نماز سے دور نہ رکھوں۔ مولوی صاحب میرا بچہ تمہارے پاس ہے، اسے قرآن کی تعلیم بھی دو، اسے قرآن بھی پڑھاؤ اور نماز بھی پڑھاؤ، بے شک اسے ڈنڈے سے پڑھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا، آج جب بھی کہا جاتا ہے بس بچوں سے یہی کہا جاتا ہے بیٹے تعلیم حاصل کر لے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ میں نے اتنی عمر میں، اس عمر تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی ڈاکٹر نے اپنی میڈیکل کی کتاب سینے سے لگا کر اپنے والدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھی ہو۔ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی نے کیمسٹری کی کتاب یا پھر فزکس کی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب یا پھر میاں انگلش کی کتاب، میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے بچے نے میتھمیٹکس کی کتاب اٹھائی ہو، فزکس کی کتاب اٹھائی ہو، بیالوجی کی کتاب اٹھا کر سینے سے لگا کر قبرستان میں گیا ہو، قبرستان میں جا کر اپنے والدین کی قبر پہ پڑا ہو۔ نہ میاں نہ، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا ہے حافظ قرآن ہی دیکھا ہے، اپنے والدین کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میاں اپنے بچوں کو خدا را اتنی تعلیم تو دلوا دو نبی کے دین کی، اتنا تو قرآن پڑھا دو، اتنی تو نمازیں پڑھانے کے لائق کر دو، ان کے دل میں نماز پڑھنے کی اتنی تو محبت پیدا کر جاؤ کہ جب تم مر جاؤ تمہاری قبر پہ قرآن ہی کوئی پڑھ دے، تمہاری قبر پہ کوئی جا کے سورہ یاسین ہی پڑھ دے، تمہاری قبر پہ تمہارے بچوں میں سے کوئی بچہ جا کر سورہ ملک ہی پڑھ دے، کوئی سورۃ بقرہ کی چند آیتیں ہی پڑھ دے، تمہارے بچے تمہاری قبر پہ جا کر کوئی چند رکوع ہی پڑھ دے، جا کے تمہاری قبر پہ تمہارے بچے قرآن کی تلاوت ہی کر دے، تمہیں بخش بھی دے کچھ نہ کچھ ہاتھ اٹھا کے۔ جب تو نے ساری زندگی اپنے بچوں کو ڈاکٹر ہی بنایا، انجینئر ہی بنانے کے خواب سوچ رکھے تھے، ساری زندگی پائلٹ ہی بنانے کے خواب سوچ رکھے تھے، تو میاں
جب تم مر جاتے ہو نا تمہارے بچے بھی پھر حافظ قرآن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پیسے دے دے کر قرآن تمہاری قبروں پہ پڑھاتے ہیں، ایصال ثواب کرواتے ہیں، پیسے دے کے حافظ صاحب، مولوی صاحب میری باپ کی قبر پہ قرآن پڑھ دینا، میری باپ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دینا، میری ماں کی قبر پہ جا کر سورہ بقرہ پڑھ دینا، میرے والدین کی قبر پہ جا کر وہاں پہ سورہ ملک پڑھ دینا، دعا کر دینا، انہیں ایصال ثواب کر دینا۔ اور تم نے کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ میاں خدارا اپنے بچوں کو چند لمحات کے لیے دینی تعلیم کے لیے بھی بھیجا کرو۔ میں نہیں کہتا صاحب، میں نہیں کہتا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں کہ تم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم نہ دلواؤ، میں کہتا ہوں انہیں سکول کی بھی تعلیم دلواؤ، لیکن میاں انہیں سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھاؤ، کیونکہ میاں سکول کی تعلیم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا بتاتی ہے، اور دین کی تعلیم دین کا بتاتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے محمد نے ہمارے لیے کیا کیا، اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ محمد دین محمد پہ اپنی اولادوں کو چلاؤ، اپنی اولادوں کے دلوں میں شریعت مصطفیٰ کی شمع روشن کرو، عشق مصطفیٰ والے بناؤ۔ میاں آج تک تم یہی نہ سمجھ سکے، آج تک ہمارا معاشرہ یہ نہ سمجھ سکا کہ ساری زندگی ہو گئی، پی ایچ ڈی تک سفر آ گیا، پائلٹ بن گیا، آگے سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہے، خود بھی تعلیم یافتہ ہے، لیکن آج تک اس بات کو نہ سمجھ سکا حضور والا کہ جو بستہ ہوتا ہے، سکول کی تعلیم کی کتابیں ہوتی ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں، سکول کا بستہ پیچھے ڈالا ہوتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا ہے، آگے رکھا ہوتا ہے۔ صحیح نامیاں تجھے یہ مقصد کا ہی نہیں پتا چلا، تجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ صحیح اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو تُو نے پیچھے بستہ ڈالا ہوا ہے، یہ تعلیم پیچھے ہی رہ جائے گی، یہ دنیا کی ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ جو قرآن سینے سے لگایا ہوا ہے، جو قرآن تو نے دل پہ رکھا ہوا ہے، جو قرآن آگے کی طرف سینے پہ لگا کر تو لے کے جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حضرت انسان جو قرآن تو نے سینے سے لگایا ہے، یہ قرآن آگے جائے گا۔ آگے کہاں پہ جانا ہے میاں؟ آگے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تیرا قرآن قبر میں جائے گا، تو نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، تیری دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آئے گی۔ خدا پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہو صاحب یہ دنیا کی تعلیم دنیا میں رہ جائے گی، اور دینی تعلیم دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میاں کام تو وہ کرو نا جو آخرت میں کام دے، وہ دنیا کی زندگی تو میاں گزر بسر ہو ہی جائے گا۔ یہ چند دن ہے زندگی کے، یہ گزر ہی جائیں گے۔ نا میاں نا، قبر کے دن بہت مشکل ہیں، وہ نہیں گزریں گے۔ آج کلمہ نبی کا پڑھ رہا ہے، سیرت نبی کی نہیں پڑھ رہے۔ آج ہماری اولادوں کے روح کس طرف چل پڑے، آج ہماری اولادیں
ہماری نافرمان کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کے دل میں ہم نے نبی کی شریعت کی شمع نہیں جلائی، انہیں نبی کا دین نہیں پڑھایا، انہیں قرآن سے دور رکھا ہے، انہیں ہم نے نماز سے دور رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی کب تک تم یہ کرتے رہو گے؟ کب تک تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہو گے؟ مختصر میاں یہ کہتا چلوں کہ میرے کریم محمد فرماتے ہیں، میرے کریم محمد فرماتے ہیں، تاجدار امام الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تم سے بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ او حضرت انسان، تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ اخلاق سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ انہیں قرآن کی تعلیم دلوائی ہے یا نہیں دلوائی ہے؟ انہیں نماز پڑھنے کا تو حکم دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا؟ انہیں والدین کے حقوق سکھائے یا نہیں سکھائے؟ انہیں رشتہ داروں کے حقوق سکھائے یا نہیں سکھائے؟ انہیں حقوق العباد سکھایا یا نہیں سکھایا؟ انہیں حقوق اللہ سکھائے یا نہیں سکھائے؟ انہیں کوئی دین بھی سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ میاں پھر کیا کرو گے؟ اپنے منہ کو کس طرف چھپاؤ گے؟ کیسے چھپاؤ گے؟ وہاں پہ شرمندگی ہوگی، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، ندانگی ہوگی۔ صاحب ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لے کر آؤ، سکول کی بھی دلواؤ، دنیا کی بھی دلواؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں دین کی بھی سکھاؤ، کیونکہ میاں آخر مرنا ہے، آخر قبر میں جانا ہے، آخر دنیا ختم ہو جانی ہے، فانی ہو جانی ہے۔ میرے کریم محمد کی ایک میاں میں تمہیں حدیث بھی سناتا چلوں، المرء مع من احبا۔ میرے کریم محمد فرماتے ہیں وہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ آج تم دیکھ دو میاں، ہمیں کس چیز سے محبت ہے؟ دولت سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، اپنے اولادوں سے محبت ہے، ان سے محبت ہے تو انہیں کہتے ہیں بیٹا چل سکول کی تعلیم حاصل کر، کیونکہ میاں ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، کسی عہدے پہ بیٹھ جائے گا، آرام کی زندگی گزر بسر کر لے گا۔ کبھی یہ بھی کہا ہے بیٹا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ کبھی انہیں کہا ہے بیٹا ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے بڑے بھی ڈاکٹر تھے، وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے، اس دنیا پانی سے چلے گئے ہیں بیٹا، ہم نے بھی جانا ہے۔ دنیا کے آراموں آزائش کے لیے، سکون کے لیے بیٹا میں تجھے دنیا کی تعلیم دلوا رہا ہوں، تجھے میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں بیٹا، میں تجھے پائلٹ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں تاکہ بیٹا تو دنیا کی زندگی آرام سے جی سکے، تجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو، تیری زندگی بیٹا آرام سے تیری زندگی کا گزر بسر ہو جائے، گزر بسر ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو یہ بھی کہا کرو بیٹا حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لے، کل کو مرنا ہے، قبر میں آسانی ہو جائے، محشر کا دن آسان ہو جائے، وہاں کے دنوں میں آسانی ہو جائے۔ اے نا صاحب نہ میاں کوئی نہیں کہتا میں ہاتھ باندھ کے اذکر ہوگا۔ آج ہماری اولادیں کس رخ پہ چل پڑی ہے، فحاشی اڈوں پہ جاتی ہے، زناؤں کے اڈوں پہ جاتی ہے، وہ کس لیے جاتی ہے؟ کیونکہ میاں ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا، ہم نے انہیں دین ہی نہیں پڑھایا۔
ہم نے انہیں مدینے والے محبوب کی سیرت نہیں پڑھائی، ہم نے انہیں مدینے والے محبوب کی شریعت پہ چلنا ہی نہیں سکھایا، انہیں قرآن ہی نہیں پڑھایا، ساری زندگی دنیا کرتے رہ گئے۔ صاحب کبھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلوا لیتا، نہ صاحب اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔